بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پیارے قلمکار ساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خدمت میں نواز محل کا سلام پہنچے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں گروپ انشورنس کے حوالے سے آپ سے کچھ فائنل جو ہے وہ آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پہ دھیان دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جن کا ٹائٹل اور تھمب نیل کچھ اس قسم کا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا، خصوصاً پینشنرز جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے پہ۔ بعد میں پھر سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ گروپ انشورنس کی رقم مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ تو اسی سلسلے میں میرے پاس کافی لوگ بھی آئے، میسیجز بھی مجھے کیے کہ ہمیں آپ یہ پوزیشن بتائیں کہ پوزیشن ہے کیا۔ تو ایک تو میں آپ کے ساتھ آج کلیئر کٹ ایک پوزیشن رکھنے جا رہا ہوں، بالکل واضح، 2+2=4 کی طرح۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کے ساتھ میں قانون بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گروپ انشورنس کا لا یا قانون یا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گروپ انشورنس کی اس وقت جو سٹیٹس ہے کیسز کا ہائی کورٹس میں، تو اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریٹ پٹیشنز دائر ہوئی ہیں ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ ستمبر 2019 میں ریٹ پٹیشن پر فیصلہ ہو گیا تھا گروپ انشورنس کا، جو کہ گورنمنٹ کے حق میں آیا اور ملازمین کے خلاف آیا کہ رولز اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت جو ہے گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جائے۔ اس کے خلاف ملازمین جو ہیں وہ انٹرا کورٹ اپیل میں گئے، تو وہ انٹرا کورٹ اپیلز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت زیر سماعت ہے۔ یہ تو ہو گئی اسلام آباد کی پوزیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ دوسرے نمبر پر ہے لاہور ہائی کورٹ، جو ہے لاہور پنجاب کی صورتحال۔ یہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کافی ساری ریٹ پٹیشنز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، فار ایڈجوڈیکیشن چل رہی ہیں، زیر سماعت ہیں، اور ایک ہی جو پٹیشن ہے اس کو سماعت کے لیے رکھا ہوا ہے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے اپنی عدالت میں۔ اور جو بھی نئی ریٹ پٹیشن دائر ہوتی ہے ملازم کی طرف سے، ملازمین کی طرف سے، وہ اس مین پٹیشن کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو کافی سارے سینکڑوں کی تعداد میں جو ملازمین جو ہیں انہوں نے ریٹ پٹیشنز دائر کی ہوئی ہیں۔ پلی یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارا اپنا پیسہ ہوتا ہے جو کہ ہم ڈیڈکٹ کرواتے ہیں، سبسکرائب کرواتے ہیں دوران سروس، تو یہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے موقع پر دیا جائے۔ سندھ کی پوزیشن یہ ہے کہ 2021 میں غالباً فیصلہ آیا تھا، وہ بھی حکومت کے حق میں آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ 2019 والا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے جو ریٹ پٹیشنز تھیں سندھ میں وہ انہوں نے ڈسمس کر دی، اور لیکن حکومت کو ہدایت کی کہ وہ اس سلسلے میں قانون سازی کرے، تو وہاں قانون سازی ابھی کوئی نہیں ہوئی۔ جہاں تک کے پی کے اور بلوچستان کا تعلق ہے تو وہاں کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جا رہی ہے۔ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ تو دوسرے نمبر پر جو قانون ہے، رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، وہ یہ ہیں کہ حکومت ایک لائف انشورنس کمپنیز کے ساتھ مختلف ہوتی ہیں۔ آج کل اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے، پنجاب گورنمنٹ کا، فیڈرل کا اور سندھ کا بھی۔ تو وہ جو معاہدہ ہے وہ ہوتا ہے ملازم کی لائف انشورنس کا، یعنی ملازم جب تک زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، لائف انشورنس کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دوران سروس 60 سال سے پہلے یا دوران سروس وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ رقم گروپ انشورنس کی اس کے لواحقین کو، اس کی فیملی کو ملنے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ کے 5 سال اندر، ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال کے اندر، یعنی اگر کوئی 60 سال پہ ریٹائر ہوتا ہے تو 65 سال تک، یعنی اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو پھر گروپ انشورنس کی رقم فیملی کو ادا کی جاتی ہے۔ یہ تو رقم آپ بیسیکلی یوں سمجھے کہ گروپ انشورنس کی رقم جو ہے یہ تو ملازم کی یا پینشنر کی ہے ہی نہیں، وہ جب فوت ہوگا تو اس کی فیملی کو ملے گی، سیدھی سی بات ہے۔
یہ معاہدہ ہے گورنمنٹ کا۔ اب کرنے والی بات یہ ہے کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں، خصوصاً وفاق میں رحمان علی باجوہ صاحب ہیں اگیگا کے، اور دوسری تنظیمیں ایپکا وغیرہ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جو معاہدہ ہو حکومت کا اور لائف انشورنس کسی کمپنی کا، تو اس میں یہ شک ضرور ڈالی جائے اس وقت معاہدے میں کہ اگر فوت نہیں ہوتا کوئی ملازم ریٹائرمنٹ کے وقت، تو اس کو پھر جو اس کی جتنی اماؤنٹ بنتی ہے پلس جو بونسز وغیرہ ہیں وہ ملا کر اس کو ریٹائرمنٹ کے وقت جو ہے اس کے حوالے کر دیے جائے، جیسا کہ لائف انشورنس عام جو پرائیویٹ جو افراد کراتے ہیں، اسٹیٹ لائف میں بیمہ جو اپنا کراتے ہیں، وہ بھی ایک اسی طرح معاہدہ ہوتا ہے کہ 20 سال کا فرض کیا معاہدہ ہے، تو 20 سال کے عرصہ کے اندر اندر وہ فوت ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، تو اس کی جو بیمہ کی رقم ہے وہ اس کے لواحقین کو مل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ 20 سال تک زندہ رہتا ہے، جو اپنی سبسکرپشن ہے اور قسطیں جمع کراتا رہتا ہے، تو 20 سال کے بعد جو ہے نا اس کو ساری رقم جو ہے نا ادا کر دی جاتی ہے۔ ملازمین کا بھی یہی موقف ہے کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے وقت ادا کی جائے رقم، لیکن یہاں پر قانون اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ آڑے آتے ہیں، کیونکہ رولز اور ریگولیشن اور قانون یہ ہے کہ ملازم کی ڈیتھ ہوگی تو ڈیتھ کی صورت میں ڈیتھ ان سروس ہو، یا ریٹائرمنٹ کے 5 سال، ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس کی گروپ انشورنس کی رقم لواحقین کو ادا کر دی جائے گی۔ ادروائز اگر وہ زندہ رہتا ہے تو پھر قانون نہیں ہے، یہ چیز آڑے آ جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ ساری سچویشن سمجھ گئے ہوں گے۔ جنہوں نے ریٹ پٹیشنز کی ہوئی ہیں، اگر کوئی فیصلہ، پہلے تو کوئی امکان نہیں ہے کہ ملازمین کے حق میں آئے فیصلہ، گورنمنٹ کے حق میں جانا ہے، سیدھی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو شوق ہے ریٹ پٹیشن کا حصہ بننے کا، پیسے خرچنے کا، تو شوق سے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکنے والا۔ لیکن میں نے جو ہے نا آپ کے سامنے ایک کلیئر کٹ صورتحال سامنے رکھ دی ہے، اس کے بعد آپ کی آگے مرضی ہے، آپ میری بات پہ دھیان دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیونکہ مختلف جو ویڈیوز ڈالتے ہیں کہ جناب ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، جناب ریٹائرمنٹ کے وقت رقم گروپ انشورنس کی ملے گی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بھائی اگر ایسے کوئی فیصلے آ گئے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری کرا چکے ہیں آپ، تو پھر ملازمین کو ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ گروپ انشورنس کی رقم کیوں نہیں مل رہی پنجاب میں، وفاق میں اور سندھ میں؟ یہ بتا دیں آپ۔ اگر کسی کو ملی ہے ریٹائرمنٹ کے موقع پر گروپ انشورنس کی رقم تو نیچے کمنٹس میں مجھے بتا دے، میں یہ ویڈیو جو ہے نا اپنی ہٹا دوں گا۔ تو امید ہے ساری جو صورتحال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔